بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 19واں قصہ ہے۔ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے شیخ تھے شیخ ابن جوزی، جن کا لقب تھا ابو الفرج۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں محفل سماع کے اندر شرکت نہ کیا کروں۔ محفل سماع یعنی جو قوالی وغیرہ کی مجلس ہوتی ہے، ایسی مجلسوں سے میں دور رہوں۔ اب محفل سماع کے بارے میں جو صوفیہ ہے ان میں دو طبقہ ہے۔ ایک طبقہ اس کے جواز کا قائل ہے، اور دوسرا طبقہ اس کے عدم جواز کا قائل ہے۔ تو ان کے جو شیخ تھے ابو الفرج ابن الجوزی، انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اس سے دور رہیں۔ لیکن جوانی کے زمانے میں آدمی میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، تو یہ بھی جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا جنہوں نے ان کے اس شوق کو بالکل ختم کر دیا۔ یہی واقعہ ہے۔ کہہ رہے کہ چندہ کے مرا شیخ اجل ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بترک سماع فرمودے۔ جتنا شیخ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سماع یعنی قوالی چھوڑنے کا حکم فرمایا تھا، وبخلوت و عزلت اشارت کر دے اور خلوت و گوشہ نشینی کے لیے اشارہ کیا تھا، عنفوان شباب غالب آمدے، میری شروع جوانی کا زمانہ اس پر غالب آ جاتا تھا۔ وہ ہوا و ہوس طالب اور حرص و ہوس ان امور کی طالب ہو جاتی تھی۔ یعنی میں اپنے شوق کی وجہ سے اور جوانی کے اندر جو ایک یعنی کچھ کرنے کا، کچھ سننے کا ایک شوق ہوتا ہے، اس شوق کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ ناچار بخلاف رائے مربی قدمیں چند برفتہ میں، مجبوراً اپنے مربی کی رائے کے خلاف میں چند قدم چلتا، وَالسَّمَاعَ وَمُخَالَطَتِ حظ برگرفت میں، اور گانے اور میل جول سے کچھ لطف اٹھاتا، وَچُو نصیحت شیخم یاد آمدے، اور جب مجھے اپنے شیخ کی نصیحت یاد آتی، گفت میں تو میں کہتا، یعنی دل ہی دل میں کہتا، قاضی عرب با ما نشیند برفشاند دست را، محتسب اگر میں خورد معذور دارد مست را۔ قاضی یعنی قاضی جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے کسی جرم پر، اس کو قاضی کہتے ہیں، جس کو آج کل کے ہمارے اصطلاح میں جج کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر ہی بیان کیا فرمایا کہ جب تک آدمی کسی چیز کا مزہ چکھ نہ لے تو آدمی اس سے دور رہتا ہے۔ جب آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز لذیذ ہے تو وہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پاتا ہے۔ اگر کسی نے شراب پی ہی نہیں تو اس شراب کی لذت سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے؟ اسے تو شراب برا اور خرابی معلوم ہوگا، لیکن جس کو شراب کی لت لگ گئی، جس نے اس کے مزہ کو چکھ لیا، وہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ قاضی یہ اگر کے معنی میں ہے، قاضی باما نشیند، قاضی اگر ہمارے ساتھ بیٹھے، برفشاند دست را، ہاتھ جھاڑنے لگے۔ یعنی اگر قاضی کبھی محفل سماع میں بیٹھ جائے تو کبھی بھی جو ہے اس کے بارے میں کسی کو سزا نہ دے، اور اس کا وہ بھی رسیہ ہو جائے اور اس کو برا بھلا نہ کہے محفل سماع کو۔ قاضی باما نشیند برفشاند دست را، قاضی اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہاتھ جھاڑنے لگے، یعنی وہ بھی ناچنے لگے گا۔ محتسب اگر میں کے معنی شراب، اگر میں خورد، محتسب اگر ایک مرتبہ شراب پیے، معذور دارد مسرا،
تو شراب سے مست کو معذور سمجھے۔ کہہ رہے ہیں یہ میرا معاملہ تھا اور میں یہ تعویل کر کے میں محفل اجتماع میں شرکت کیا کرتا تھا۔ تا شبِ بمجمع برسیدم، یہاں تک کہ ایک رات کو میں ایک مجمع میں پہنچا، ودرا میاں مطرب دیدم، اور وہاں ایک گانے والے کو دیکھا۔ تو ایک رات ایک محفل اجتماع میں پہنچا اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گانا گا رہا تھا، یعنی قوالی پڑھ رہا تھا۔ اب اس کی آواز اتنی بھدی تھی، اتنی خراب آواز تھی کہ اس کو جو ہے بیان کرنا مشکل تھا۔ کہہ رہے ہیں گوئی رگے جاں می گسلد زخمے نا سازش، تو کہے گا اس کی بے ڈھنگی مضراب شہرک کو چھیل ڈالتی ہے۔ نا خوشتر از آوازے مرگے پدر آوازش، باپ کے مرنے پر رونے سے زیادہ اس کی آواز بری تھی، یعنی بہت ہی بری آواز تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے ہماری شہرک کو، جیسے آدمی کا جو شہرک ہے یعنی گردن میں جو رگ ہے، اس پر اگر کوئی چھری یا چاقو یا بلیڈ چلائے تو اس سے جو درد محسوس ہوگا، اس کی آواز سن کر ایسا ہی درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسی کو انہوں نے کہا گوئی رگی جاں می گسل زخمے ناسازش، کہ اس کی بے ڈھنگی مضراب کہتے ہیں جس سے آدمی گانا گانے والا جس سے جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں نغمہ نکالتا ہے، اس کو مضراب کہتے ہیں۔ جس سے تو کہہ رہے ہیں کہ گانے والے کے نامناسب مضراب خود ہی اس کی شہرک توڑ ڈالتی ہے، اور ایسا برا گا رہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو آدمی جس طرح آواز نکالتا ہے، یعنی رونے والی آواز، غمگین آواز، اس طرح کی آواز نکال رہا تھا۔ گاہے انگشت حریفاں ازو درگوش، کبھی اہل مجلس کی انگلیاں اس کی وجہ سے کانوں میں تھی، وہ گہے بر لب کے خاموش، اور کبھی ہونٹوں پر کہ چپ ہو جا، یعنی انگلی جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے اس کی آواز سن کر کبھی مجبور ہو کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے تھے کہ اس کی آواز نہ سننا پڑے، اور کبھی ہونٹوں پر رکھ کے کہتے تھے چپ ہو جا۔ اس کے بعد عربی شعر ہے نہاج الی صوت الاغانی طیبۃ وانت مغن ان سکت نطیب، ہمیں خوشی کی وجہ سے گانوں کی آواز پر بھڑکایا جاتا ہے، اور تو اس طرح کا گانا گانے والا ہے کہ اگر تو خاموش ہو جائے تو ہم جب ہی خوش ہوں گے۔ اس کے بعد اگر ایک فارسی شعر ہے نبینت کسی در سماعت خوشی، مگر وقت رفتن کے دم درکشی، تیرا گانا سننے سے کوئی خوشی نہیں پا سکتا مگر تیرے جانے کے وقت کہ جب تو چپ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے مثنوی ہے چوں با آواز آمد بربتے سرائے، جب وہ سارنگی پر گانے والا بلند آواز سے گانے لگا، کر خدا را گفتم از بہر خدائے، تو میں نے گھر کے مالک سے کہا، یہ خدا را سے مراد جو ہے یعنی مالک کے معنی پہ یہاں پہ، تو میں نے گھر کے مالک سے کہا از بہر خدائے، کہ خدا کے واسطے پمبہ ام درگوش کن تا نشنوم، میرے کانوں میں روئی ٹھونس دے تاکہ میں نہ سنوں۔ پمبا کے معنی روئی کہتے ہیں۔ یا درم بکشائے تا بیرون روم، یا میرے لیے دروازہ کھول دے تاکہ میں باہر چلا جاؤں۔ تو اس طرح کی اس کی آواز تھی۔ کہہ رہے ہیں فی الجملہ یہ رات کا واقعہ تھا، یعنی رات میں عام طور پر جو محفل اس طرح کی لگتی تھی تو عشاء کے بعد لگتی تھی اور صبح تک فجر کی اذان تک چلتی تھی۔ تو کہہ رہے کہ رات بھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ فی الجملہ پاس خاطر یارا را موافقت کردم، آخر کار دوستوں کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے ان کی موافقت کی۔ وہ شب پچندی محنت، اور اس رات کو بہت سی مشقتوں کے ساتھ بروز آوردم،
اور اس رات کو بہت سی مشقتوں کے ساتھ میں نے رات کو پورا کیا اور دین آیا. بروز آوردم، میں دین میں آیا، دین آیا، یعنی وہ رات ایسی تھی گزر ہی نہیں رہی تھی. مؤذن بانگے بے ہنگام برداشت، مؤذن نے بے وقت آذان دے دی. نمی دانت کے چند اشب گزشت است، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رات کا کتنا حصہ گزرا ہے. درازی شب از مژگان من پرس، رات کی درازی یعنی رات کا لمبا ہونا، رات کی درازی میرے پلکوں سے پوچھ کہ یکدم خواب در چشمم نہ گشت است، کہ ایک سانس کے لیے نیند میرے آنکھ میں آ کر گردش نہیں کی. یعنی مؤذن نے جب اذان دی تو ایسا لگا کہ ابھی وقت یعنی بے وقت اس نے اذان دیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو میں نے رات گزاری، اور جب محفل ختم ہونے لگا، محفل لوگ جانے لگے، تو جیسا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گانے والے کچھ انعام وغیرہ دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایسا تھا کہ گانے والا بہت برا گانے والا تھا، تو اس کو تو اصول کے موافق تھوڑا بہت 1-2 روپے انعام دے دینا چاہیے، بلکہ اس کو تو چپل جوتے مارنے چاہیے تھے جیسا اس نے کیا. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ عمامہ دے دیا، پگڑی دے دی ان کو، اور بہت کچھ دیا. تو آگے اس کی بیان کر رہے ہیں. بامدادہ بحکم تبرک دستار السر و دینار از کمر بکشادم. کہہ رہے ہیں صبح کے وقت، بامدانہ صبح کے وقت، بحکم تبرک کے طور پر، بامدانہ بحکم تبرک صبح کے وقت تبرک کے طور پر، دستار السر اپنے دستار کو، اپنی پگڑی کو سر سے اتارا، میں نے اتاری. و دینار از کمر، اور دینار کمر سے کھولی. و پیش مغنی بنہادم، اور اس گانے والے کے سامنے رکھ دیا. و در کنار گرفتم، اور اس سے بغل گیر ہوا. و بسے شکر گفتم، اور میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا. اب چونکہ یہ غیر معمولی حرکت تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے کہ ایسے بیہودہ گانے والے کو تو کوئی انعام ہی نہیں دے سکتا، اور انہوں نے اتنا بڑا انعام دیا تھا. تو ان کے جو دوست اور یار تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے جو ہے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا. یارا ارادتی من در حق و خلافی عادت دیدند. کہہ رہے ہیں کہ میرے دوستوں نے میری عقیدت مندی اس کے حق میں میرے عادت کے خلاف دیکھی. وبر خفت عقلم نہفتہ، اور میری نادانی یعنی میری کم عقلی ان پر پوشیدہ ہو گئی، یعنی ان پر ظاہر ہو گئی، اور میری کم عقلی ان پر ظاہر ہو گئی، پوشیدہ نہیں رہی یعنی ظاہر ہو گئی. بخندیدیں، وہ ہنسنے لگی. تو برخفت عقلم نہفتہ، بخندیدیں، اور میری نادانی پر پوشیدہ طور پر ہنسنے لگے. ایسے دوسرا مطلب ہے، کہہ رہے بخفت عقلم، اور میری کم عقلی پر، اور برخفت عقلم اور میری نادانی پر، نہفتہ پوشیدہ طور پر، بخندیدین ہنسنے لگے. یکے از آمیہ زبانی تعرض دراز کرد، ان دوستوں میں سے ایک نے اعتراض کرنے کے لیے زبان درازی کی. و ملامت کردن آغاز، اور ملامت کرنی شروع کی کہ این حرکت مناسب رائے خردمندہ نہ کر دی، کہ تو نے یہ کام عقل مندوں کی رائے کے موافق نہیں کیا.
خرقۂ مشائخ بچنی مطرب دادن کے بزرگوں کا عطا کردہ خرقہ ایک ایسے گانے والے کو دے دیا کہ ہمہ عمرش در میں درکف نبودہ است، یہ ساری عمر ایک درہم بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ کہ ہمہ عمرش در میں یہ درہم کے معنی میں ہے کہ ہمہ عمرش در میں درکف نبودہ است، کہ تمام عمر ایک درہم بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ وقرازہ دردف، اور اس کے ہاتھ میں اور سونے کا ریزہ بھی اس کے ڈھولک میں، قرازہ ٹکڑے وہ کہتے ہیں، مراد سونے کا ٹکڑا ہے۔ وقرازہ دردف، اور سونے کا ریزہ بھی اس کے ڈھولک میں نہیں پڑا۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی ہنر بھی نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر اس کی آواز میں کوئی کشش بھی نہیں ہے، اور جس کو لوگ جو ہے جس کی طرف تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تم نے اس کو اپنی پگڑی دے دی اور اپنے درہم دے دیا، تم نے یہ کر کے بہت برا کام کیا۔ کہہ رہے مطرب دور ازیں خجستہ سرائے، مطرب دور ازیں خجستہ سرائے، خدا کرے ایسا گانے والا ازیں، ایسا گانے والا، ازیں اس میں اشارہ اسی کی طرف ہے، اور خجستہ سرائے کی معنی ہے اس مبارک مکان سے۔ تو خدا کرے ایسا گانے والا اس مبارک مکان سے دور رہے، کس دو بارش ندید در ایک جائے، کسی نے اس کو دوبارہ ایک جگہ نہیں دیکھا۔ راست چوں بانگش از دہن برخاست، یہ بات صحیح ہے کہ جب اس کی تان کی آواز منہ سے نکلی، خلق را موئے بر بدن برخاست، تو لوگوں کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مرغ ایواں زہول او برمید، محل کے پرند، یعنی محل کے جو پرندے، محل میں جو پرندے رہتے ہیں، مرغ ایواں محل کے پرندے، زہول او برمید، اس کی بھیانک آواز سے بھاگ گئے۔ مغز ما خورد، اس نے ہمارا مغز کھا لیا، وہ حلق خود بدرید، اور اپنا حلق پھاڑ لیا۔ تو اس پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی کے دوستوں نے کہا کہ جو ہے آپ نے جو حرکت کی، حرکت بہت نامناسب حرکت تھی۔ تو شیخ سعدی نے اپنا عذر بیان کیا۔ گفتم زبان تعرض مصلحتاں است کے کوتاہ کنی، میں نے کہا مصلحت یہی ہے کہ اعتراض کی زبان کو کوتاہ کیجیے۔ بحکم آ کے مرا کرامت این شخص ظاہر شد، اس وجہ سے کہ مجھ پر اس شخص کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ آگے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے شیخ ابو الفرج ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو ترک سماع کے سلسلے میں اتنی نصیحت کی تھی اور اتنا مجھ سے انہوں نے منع کیا تھا، لیکن ان کے حالانکہ وہ اللہ والے بزرگ آدمی ہیں، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے قوالی کی محفل سماع کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کی، اور میرے دل میں کبھی بات ظاہر نہیں ہوئی کہ میں چھوڑوں۔ لیکن آج اس رات اس بھیانک آواز والے قوال اور اس گانے والے کی آواز کو سن کر اس کا میرے دل پر اتنا برا اثر پڑا کہ میں نے جو ہے آج یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں اب دوبارہ قوالی نہیں سنوں گا، محفل سماع کے اندر شرکت نہیں ہوگا۔ تو یہ اس آدمی نے چونکہ میرے ساتھ اتنا بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے برا گا کر، اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ بحکم آ کے مرا کرامت این شخص ظاہر شد، اس وجہ سے کہ مجھ پر اس شخص کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ گفت مرا بر کیفیت آ واقف گردان، دوست بولا کہ مجھ کو اس کی کیفیت سے مطلع کرو، تاہم چنی تقرب نمایم، تاکہ اس طرح میں بھی نزدیکی حاصل کروں۔
وبر مطایبت کے کردم استغفار کنم، اور جو کچھ میں نے خوش طبعی کی ہے اس سے توبہ کر لوں۔ تو شیخ سعدی نے بیان کیا، گفتم بعلت یہاں کے شیخی اجلم بارہا بترک سماع فرمودہ است، میں نے کہا اس وجہ سے کہ شیخ بزرگ نے، شیخ بزرگ یعنی ابو الجوزی رحمۃ اللہ، ابو الفرج ابن الجوزی رحمۃ اللہ، اس وجہ سے کہ شیخ بزرگ نے بارہا بترک سماع فرمودہ است، مجھ کو بہت سی مرتبہ سماع کے چھوڑنے کا حکم دیا، اور مواعظ بلیغ گفتہ اور واضح و نصیحت حد سے زیادہ فرمائی، ودر سمع قبول من نیامدہ، اور میری قبولیت کا آدمی و نصیحت نہیں آئی، تا امشب کے مرا طلع میمون و بخت ہمایوں بدی بقعہ رہبری کرد، یہاں تک کہ آج کی رات میرے مبارک اور نیک نصیبے نے، مرا کے معنی میرا اور طالع کے معنی قسمت، مرا طالع میمون، اور میمون اسی کی صفت ہے نیک کے معنی میں، مرا طالع میمون میرا نیک نصیبہ اچھا نصیبہ نے، اور بخت ہمایوں بھی اسی کے معنی میں ہے۔ تو دونوں کے معنی تقریباً قریب قریب کے ہیں، تو اس لیے دونوں کا معنی ہم ایک ہی کریں گے۔ مرا طالع میمون و بخت ہمایوں، یہاں تک کہ آج کی رات میرے مبارک اور نیک نصیبے نے، بدی بقع کے معنی جگہ، بدی بقع رہبری کرد، اس جگہ تک میری رہبری کی، و بدست ای توبہ کردم، اور اس کے ہاتھ پر میں نے سماع سے توبہ کیا کہ بقیت زندگانی گرد سماع مخالط نہ کردم، کہ باقی عمر گانا سننے اور میل جول کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ اس کے بعد ایک شعر ہے قطعہ، آواز خوش از کام و دہاں و لب شیریں، تو آواز خوش از کام و دہان و لب شیریں، اچھی آواز تالوں اور منہ اور شیریں ہونٹ سے، گر نغمہ کند ور نہ کند دل بفریبد، خواہ نغمہ کرے خواہ نہ کرے پھر بھی دل لبھا لیتی ہے۔ یہ شعر ہے، اور اس شعر میں یہی ہے کہ اگر کسی کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، تو اس میں یعنی اور گانے والا خوبصورت بھی ہوتا ہے، تو اس آواز کے اندر نغمہ ہو یا نہ ہو، آواز جو ہے آدمی کے دل کو موہ لیتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نغمے کے ساتھ گائے، لیکن اگر کوئی آدمی ہے اس کی آواز اچھی ہے، یعنی قابل قبول ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے، تو اس پر جو ہے یعنی وہ دل کو موہ لیتی ہے۔ اب دیکھتے ہوں گے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشاعرے کے اندر اچھے سے اچھا شاعر جو ہے اپنا کلام پیش کرتا ہے، لیکن اس پر اس کو واہ نہیں ملتے، لیکن کوئی خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہو جائے اور جو ہے ہلکے پھلکے انداز میں جگہ نغمے کی گانے لگے، تو اس پر جو ہے پوری محفل جھوم اٹھتی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، آواز خوش از کام و دہاں و لب شیریں، اچھی آواز تالو اور منہ اور شیریں ہونٹ سے، گر نغمہ کند ور نہ کند دل بفریبد، خواہ نغمہ کرے یا نہ کرے پھر بھی دل لبھا لیتی ہے، در پردہ عشاق و نہاند و حجاج است، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو نہاوند وہ پردہ جو نصف رات کو چھیڑا جاتا ہے، اور حجاز اس سے مراد وہ پردہ ہے جس کو دوپہر کے وقت چھیڑا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں، در پردہ عشاق و نہانند و حجاج است،
اور اگر عشاق و نہاوند اور حجاز کا سر ہے از حنظر مطرب مکرو نزیبد، بھدی آواز سے گانے والے کی حلق سے زیب نہیں لیتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس کو تو یہ دیکھیے 3 لفظ یہاں پر آئے ہیں در پردے عشاق، ایک ہے عشاق اور یہ عاشق کی جمع ہے، اور اس سے اس جگہ جو ہے موسیقی کے پردوں میں سے ایک پردہ مراد ہے جو تیسرے پر چھیڑا جاتا ہے، اور نہاوند وہ پردہ جو نصف رات کو چھیڑا جاتا ہے، اور حجاز اس پردے کو کہتے ہیں جو دوپہر کے چھیڑا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت اچھی سر، یعنی اس کا جو لے ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گانے والا اگر بھدا ہو تو وہ اتنے اچھے سے اچھا لہجہ بھی اور اتنے اچھے سے اچھی موسیقی بھی آدمی کو برا معلوم ہوتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں در پردہ عشاق و نہاوند و حجاجست، اور اگر عشاق و نہاوند اور حجاز کا سر ہے از حنظر مطرب مکرو نصیبد، بھدی آواز سے گانے والے کی حلق سے زیب نہیں دیتا ہے۔